السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے رہے۔ رمضان آئے گا، برکتوں والا مہینہ آئے گا، رحمتوں والا مہینہ آئے گا، ہم روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہ بخشوائیں گے، تو الحمدللہ وہ مہینہ آ چکا۔ اب ایک ہوتا ہے منزل کا انتظار کرنا کہ کب منزل پہ پہنچیں گے، اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے اور وہاں جا کر کام میں مشغول ہو جائے۔ یہ دو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو کہ ایک شخص ہے، اس کی بزنس میٹنگ ہے دبئی کے اندر، تو ایک یہ کہ اس کا سفر ہے، سفر کے مراحل ہیں، اس نے ویزا لینا ہے، ٹکٹ لینی ہے، ٹریول کرنا ہے، دبئی پہنچنا ہے، اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد جب وہ وہاں پہنچ جائے تو اب اس کا اصل مشن، وہ بزنس میٹنگ جس کے لیے وہ آیا ہے، اس کا مرحلہ شروع ہوگا۔ لیکن ذرا ایسے بندے کے بارے میں سوچیں کہ جو سفر کے لیے تو بہت فکر مند رہا، کپڑے بھی ساتھ اہتمام سے گرمی سردی دونوں رکھ لیے، کرنسی بھی کافی رکھ لی، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی آ گیا، سفر بھی کر لیا، اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ بھی گیا، اور اب جب اس کام کو کرنے کا وقت تھا، اس کا جو اصل مشن تھا، تو وہاں جا کے وہ میٹھی نیند سو گیا، اور پھر وہ ایسا سویا کہ سوتا ہی رہا۔ جب نیند سے اٹھا پھر بھی اس کو اپنا مقصد اور مشن یاد نہیں تھا، بلکہ اس کو صرف یہ یاد تھا کہ میں کیسے کھاؤں گا، کیسے پیوں گا، اور کھانے پینے کی ہی فکر اور سوچ کے اندر وہ لگا رہا۔ تو ایسے بندے کے اوپر تو بڑی حیرانگی ہوگی کہ بھئی آپ ٹریول کر کے گئے، آپ نے اتنی مشقت اٹھائی، آپ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ میرے لیے نئی اپرچونٹیز کھلیں گی، میں اس مشن کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اب جب سب کچھ ہو گیا، مشن پر اب عمل کرنے کا وقت تھا، تو وہ سو گیا۔ تو ہم میں سے بعض کی مثال ایسی ہے کہ رمضان کا انتظار تو بہت کیا، رمضان آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، اب رمضان آ گیا، اب رحمتیں و برکتوں کو وصول کرنے کا وقت ہے، سمیٹنے کا وقت ہے۔ تو اب جب مشن کا اصل ٹائم آیا
کہ اب ہم رمضان میں داخل ہو چکے، روزہ ہم نے رکھ لیا، تو اب تھا عبادت کرتے، لمبی لمبی دعائیں کرتے، اللہ سے استغفار کرتے، جو ہمارا اصل مشن تھا، اب اس کو پورا کرنے کے بجائے میٹھی نیند سو گئے، اور جب اٹھے تو بس ہر وقت ایک ہی فکر، کھانا کب ملے گا، پینے کو کب ملے گا۔ تو دیکھیں یہ کھانا پینا نہ راستے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کبھی مقصد زندگی نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پہ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص یہاں سے ٹریول کرتا ہے لاہور سے کراچی بائی ٹرین، اب یہاں سے کراچی جانا یہ اس کا سارا سفر ہے، راستہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے راستے میں ضروریات بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو کام ہے نا وہ کراچی پہنچ کر ہوگا، اصل جو مشن ہے اس کا۔ تو یہ بندہ راستے میں اپنی ہر ضرورت پوری کرتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس کو بھوک لگے گی، یہ کچھ کھا لے گا، ظاہری بات ہے گھر والا کھانا تو نہیں ملے گا، لیکن چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات، کچھ نہ کچھ تو گزارا کرے گا۔ پیاس لگے گی پانی پی لے گا، چائے کی طلب ہوگی چائے پی لے گا۔ اب چائے اس کی مطلب کی تو نہیں ملے گی جیسے گھر والے بنا کے دیتے ہیں، نہ اس کا یہ اسپیشل کپ اس کے ساتھ ہوگا، وہاں سے تو جو ملے گا جیسا ملے گا گزارا کرنا۔ تھکاوٹ ہو جائے گی، نیند کی حاجت ہوگی تو یہ اسی ٹرین کی سیٹ پہ برتھ پہ لیٹ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ گھر کے بیڈ جیسی آرام دہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے گزارا کرنا ہے۔ اس کو واش روم جانے کی حاجت ہوگی تو یہ واش روم چلا جائے گا، آل دو ٹرین کا واش روم انسان کے پرسنل واش روم کی طرح تو نہیں ہوتا، لیکن ساری ضروریات یہ پوری کر لے گا۔ مقصد کیا ہے؟ کراچی پہنچنا، وہاں جا کر اپنا کام نپٹانا۔ تو بالفرض یہ ساری ضروریات اور مشقتیں اٹھا کر کراچی پہنچ گیا، اور جس اہم بزنس میٹنگ میں اس نے جانا تھا اس کا وقت آ گیا، یہ آرام سے ہوٹل کے کمرے میں جا کے لمبا سو گیا کہ جی میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آرام بھی ٹھیک نہیں ملا، کھانا بھی ٹھیک نہیں ملا، تو یہ اپنے مشن سے، مقصد سے رہ جائے گا۔ تو ہمیشہ زندگی میں اپنے مشن کو، مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، باقی چیزیں راستے کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، حضرت کے ایک مرید صاحب تھے، وہ اسی طرح کسی بزنس میٹنگ پہ ابراڈ چلے گئے، کسی بیرون ملک میں۔ تو ظاہری بات ہے مسافر آدمی اور ذمہ دار آدمی سمجھتا ہے کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں پہلے میں اس کو نمٹاؤں، تو وہ 2-3 دن کا ان کا سٹے تھا، انہوں نے اس میں اپنے کام سے متعلق جتنی بھی میٹنگز تھی، جو وزٹس تھے وہ کیے۔ اب جب وہ ان سے فارغ ہو گئے تو مسافر کو تو یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے ایئرپورٹ پہنچو، واپسی کا ٹکٹ کنفرم کراؤ، بورڈنگ پاس لو، ایسا نہ میری فلائٹ رہ جائے۔ تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ سارا پروسیس کیا، اور ویٹنگ لاؤنج میں سکون کے سانس لے کر بیٹھ گئے کہ چلو فلائٹ میں بھی کچھ وقت ہے، اب میرا بزنس کا سارا معاملہ بھی حل ہو گیا، بزنس میٹنگ بھی ہو گئی، جو آنے کا مقصد تھا پورا ہو گیا، واپسی کی بورڈنگ بھی پاس مل گیا، اب میرا واپسی کا سفر ہے۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ بھی میں اس ملک میں آیا اور یہاں نہ مارکیٹ جا سکا، نہ یہاں کی کوئی چیزیں دیکھ سکا، نہ بیگم کے لیے کوئی گفٹ لے سکا۔ تو خیال آیا کہ چلو یہ جو ڈیوٹی فری شاپس ویٹنگ لاؤنج کے اندر ہوتی ہیں، تو یہاں سے میں کچھ بیوی کے لیے کوئی گفٹ لے لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ بیوی کے پاس موبائل تو تھا، لیکن میں نے کہا چلو گفٹ کے طور پر اس کو نیا موبائل دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے وہاں ایک موبائل شاپ تھی، وہاں جا کر اس کو کہا بھی مجھے موبائل دکھاؤ۔ اب وہ موبائل دکھانے لگا، میں اس کے فنکشن، فیچرز، کیمرہ، میگا پکسل، گیگا بائٹس، یہ وہ چیزیں دیکھنے میں لگ پڑا۔ خیر وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا، میں نے ایک ماڈل فائنل کیا، اس کی پیمنٹ کی، اور بڑا خوش کہ چلو جی یہ کام بھی لگے ہاتھ ہو گیا کہ میں نے بیوی کے لیے ایک گفٹ بھی لے لیا۔ کہنے لگے لیکن جب میں اپنی لاؤنج میں سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اناؤنسمنٹ کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میری فلائٹ تو جا چکی ہے۔ یعنی میں اس کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ اناؤنسمنٹس کرتے رہے اور میرا دھیان ہی اس طرف نہ رہا، میں موبائل اور اس کے فیچر فنکشنز دیکھنے میں رہا، حتیٰ کہ میرا جو اصل مقصد تھا کہ میں پاکستان کی فلائٹ پکڑ کر واپس پاکستان آتا وہ رہ گیا،
اور ایک اضافی کام جو کہ رہ بھی جاتا تو کچھ نقصان نہیں تھا وہ میں نے کر لیا، اور جو اہم مشن تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہی مقصد ہے کہ سارا دن ہم گھڑی دیکھ دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ اب کھانے پینے کی چیزوں کے اور ہمارے درمیان کتنے گھنٹے رہ گئے، مختلف مشروبات اور پانی اور ہمارے درمیان میں اب کتنا فاصلہ رہ گیا؟ کیا سارا دن یہی مشن ہے کہ روزہ رکھا اور اس کے بعد افطاری تک مسلسل گھڑی دیکھتے رہے یا بار بار وقت پوچھتے رہے کہ بھی روزہ کھلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا یہی مقصد تھا روزہ رکھنے کا؟ یہ تو سارا دن پھر کھانے پینے میں گزارنے والی بات ہوئی، یعنی اس کی سوچ میں گزارنے والی بات ہوئی۔ ویسے تو ہم کھا پی نہیں دے، لیکن کھانے پینے کی سوچ میں ہی ہم نے سارا دن گزار دیا۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے مارس پہ مشن بھیجنا ہے، ایسٹروناٹس کو تیار کریں، اسپیشل ایئر کرافٹ بھی بنایا، بلین ٹریلین آف ڈالرز لگ جائیں، اور ایسٹروناٹس کو بھیجیں وہاں، آپ نے فلاں ٹاسک کرنا ہے، مشن کرنا ہے، اور ایسٹروناٹس جو ہیں راکٹ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کب پہنچیں گے وہاں، جا کے کھانا کب کھائیں گے، پانی کب پئیں گے، شربت کب پئیں گے۔ یہ تو ایسی بات ہوگی نا کہ آپ مشن کو فوکس نہیں کر رہے، آپ راستے کی ایک ضرورت کو سوچ رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، کیا ہم میں سے اکثر کا روزہ اسی طرح نہیں گزرتا کہ روزہ رکھ لینے کے بعد یا تو نیند ہوتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں بھی روزہ کھلے گا کب؟ تو بھئی روزہ تو بہرحال کھل ہی جائے گا۔ آپ کا روزہ رکھنے کا مشن کیا تھا؟ واٹ واز دی پرپز آف فاسٹنگ؟ کیا مقصد تھا؟ اس لیے روزہ رکھا تھا کہ بار بار گھڑی دیکھیں، ہاں جی اب اتنے گھنٹے رہ گئے، اب سموسے پکوڑے اور میرے درمیان اتنا ٹائم باقی ہے۔ یہ مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں مقصد کو واضح کیا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی روزہ رکھنے سے کیسے آئے گا، اس کو سمجھنا ہے۔ بندہ کہ آج کل چونکہ ہر بندہ اپنی ہی لاجک پر چلتا ہے، اور لاجک پر چلانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جو نئے نئے آئیڈیاز دیتا ہے۔ وہ قید ہو جائے تو پھر نفس آزاد ہے، وہ تو قید نہیں ہوتا، وہ تو آئیڈیاز دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا آغاز ہوتے ہی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، مستند حدیث ہے۔ فرمایا پھر رمضان کے اندر لوگ گناہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ جب شیطان ہی قید ہو گیا تو پھر رمضان میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے گناہ کا، پھر لوگ کیسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ دیکھو جو ریل گاڑی ہے، ٹرین، اس کے ڈبوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی چلنے کی، انجن اس کو کھینچتا ہے، اور انجن جب ٹرین کو کھینچتا ہے اور سپیڈ پکڑ لیتا ہے تو ایک ٹارک، ایک مومنٹم بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد جب وہ ڈرائیور کسی اسٹیشن پر ٹرین کو روکنا چاہے نا تو وہ چند کلومیٹر پہلے ہی انجن کو آف کر دیتا ہے۔ اس کا ٹارک اور مومنٹم دھکا اتنا ہوتا ہے کہ انجن بند ہو جانے کے باوجود بھی وہ ڈبے چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، بالآخر وہ اپنے اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان ہمارے انجن کی طرح 11 مہینے ہمیں دھکا لگاتا ہے، ہمارے نفس کو کھینچتا ہے گناہوں کی طرف، اور اتنا کھینچتا ہے، اتنی رفتار پکڑ لیتا ہے کہ 1 مہینہ وہ انجن موجود نہیں ہوتا، وہ قید ہوتا ہے، تو ہمارا نفس اس کے دیے ہوئے دھکے سے، جو 11 مہینے کی ٹریننگ اس نے دی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 1 مہینہ ہمارا نفس ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ چنانچہ لوگ رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ گناہ جو کرتے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو وہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے نفس کی تربیت کی۔ اگر نفس تربیت یافتہ ہو تو شیطان جو ایکسٹرنل اینمی ہے وہ تو بند ہو گیا، جیل میں چلا گیا۔ اب آپ کے اندر اگر نفس کی تربیت ہے تو اب آپ اس کو پکڑ لیں گے، اس گھوڑے کو لگام ڈال دیں گے، اور آپ جو ہے اس کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ادروائز
اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے یہ کھا لیتا ہے، جو دل کرتا ہے دیکھ لیتا ہے، جو گناہ جی چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر ایک طرح بیٹھے ہوئے، میاں تمہیں فری ہینڈ ہے، جو دل کرتا ہے کرو. ہے جی، آج کل آزادی کی بڑی بات کی جاتی ہے، اس کو آزادی سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ فریڈم ہے، جو دل کرتا ہے، جو جس مرضی کمپنی کی چیز کھانا چاہتے ہیں، امپورٹڈ ہو لوکل کھا سکتے ہیں، جس طرح کا کپڑا چاہیں پہننا پہن سکتے ہیں، جس جگہ جس نامحرم کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو گناہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بڑے آزاد ہیں. جی یہی ایگزام ہے آپ کا، یہ وہی ایگزامینیشن ہال والی بات ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے ملے ہوئے، اور ایگزامینر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ چاہے کاغذ خالی چھوڑ دیں، اس پر ڈرائنگز بناتے رہیں یا غلط سوال حل کرتے رہیں، وہ کچھ نہیں بولے گا. چاہے وہ دیکھ رہا ہو آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے کہ آپ رانگ کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں، آنسر غلط دے رہے ہیں، وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے گا. اسی کو فری ول، فری ہینڈ کہتے ہیں. یہی آزادی اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے. گناہ کرنا چاہو گناہ کر لو، نیکی کرنا چاہو نیکی کر لو. نہ نیکی کرنے پر کوئی فرشتہ آ کے شاباشی دے گا، اور نہ گناہ کرنے پر کوئی فرشتہ آ کر ڈنڈے مارے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. فری ول، آزادی، فریڈم اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں شعور دیا، تمہیں حواس خمسہ دیے، عقل دی، سمجھ دی، اتنا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اچھا عمل کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، برا عمل کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کے بعد میں نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، شریعت بھیجی، حدیثیں بھیجی، فقہ کی کتابیں بھیجی، علماء، مفتیان کرام، واعظین کرام، والدین، اساتذہ، یہ سب تمہیں خیر خواہی کے راستے کی طرف بلاتے تھے. اور عقل بھی تمہاری مانتی تھی کہ ہاں جو راستہ صحیح ہے اس پر چلیں گے تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا. تو یہ فری ول جو ہے، اس کو اگر غلط استعمال کریں تو انسان اپنی بھاگ دوڑ نفس کے حوالے کر دیتا ہے. بس پھر نفس رمضان میں بھی اس کو وہ تمام گناہ کرواتا رہتا ہے، وہی بد نظری سارا سال جو ہو رہی تھی وہ ہوتی رہتی ہے. بھائی انٹرنیٹ کنیکشن ختم تو نہیں ہو گیا نا رمضان میں، وہ تو سب کے پاس اویلیبل ہے، چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں ظاہراً اس نے منہ بند کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، لیکن جو نفسانی خواہشات ہیں، جو گناہوں کی عادات پڑی ہوئی 11 مہینے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہ ایز اٹ از اسی طرح چلتی چلی جا رہی ہے. روزہ سمجھ لیا کہ بس اب کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، روزہ ہے، مغرب کے بعد کھانا پینا ہوگا، ہمارا روزہ 100% درست ہو گیا. یہ سوچ بن گئی، یہ سوچ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس بارے میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے کہ جو بندہ یعنی گناہوں کی زندگی گزارتا رہے، نہ کانوں کی احتیاط، نہ آنکھوں کی احتیاط، نہ شرمگاہ کی احتیاط، اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، تو سوائے وہ اس کے کہ بھوکا پیاسا رہا سارا دن، اس کو کچھ نہیں، یعنی اجر کچھ نہیں ملے گا. ہاں بس کہا جائے گا یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے. تو بھوکے پیاسے تو بہت لوگ رہ لیتے ہیں. عورتیں سمارٹ نظر آنے کے لیے ڈائٹنگ کرتی ہیں، بہت بھوکا رہتی ہیں، سارا سال بھوکا رہتی ہیں، بہت توڑا کھاتی ہیں، طرح کی ڈائٹنگ کرتی ہیں، صرف خوبصورت نظر آنے کے لیے. پھر کئی لوگ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو آج تک وزٹ کیا جس نے آپ کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد لکھنا شروع کیا ہو جی آپ نے جاتے 1 کلو کڑھائی کھانی ہے، مٹن کی چانپیں کھانی ہیں، اور جناب یہ کھانے اور روغنی نان کھانے؟ آپ نے کبھی کوئی ڈاکٹر ملا آپ کو آج تک؟ سب سے پہلے وہ پرہیز کھانے کا ہی بتاتا ہے، دوائیاں بعد میں، پہلے وہ کہتا ہے جی آپ کی جو حالت ہو چکی ہے یہ ایٹنگ ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہے، غلط ملت چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے، تو لہٰذا اب آپ نے پرہیزی کھانا کھانا ہے. تو کئی لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے. روزے کا کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوگا ہم صحیح والا روزہ رکھ نہیں پائیں گے. سب گھر والے اٹھ گئے، سب نے اٹھا دیا، انہوں نے بھی کھانا کھا لیا، آپ نے بھی پراٹھے کھا لیے، اذان کا انتظار کرتے رہے، اذان ہو گئی، کھانا پینا بند.
اب افطاری کے وقت میں دوبارہ اذان سننی ہے اور کھانا پینا شروع ہوگا. اس درمیان آپ کیا کرتے رہے؟ یہ ہے آپ کا مشن جس کو میں نے شروع میں بیان کیا. دس از یور مشن کہ فجر کی اذان سے لے کے مغرب تک آپ ان بٹوین کیا کرتے رہے. تقویٰ تب آئے گا جب آپ روزے کی اصل روح کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق روزہ اپنا سارا دن گزاریں گے, پھر تقویٰ زندگی میں آئے گا. ورنہ تو انسان گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے, کہتا دیکھ لو جی لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ روزہ بھی رکھتا ہوں اور ساری نعمتیں بھی کھاتا ہوں اور باقی میرے اپنے کام سارے چل رہے ہیں, لہٰذا یہ تو بڑا اچھا پیکج ہے. کعبے کا طواف بھی کیا, گنگا کا اشنان بھی, کعبے کا طواف بھی کیا, گنگا کا اشنان بھی, راضی رہے رب بھی, خوش رہے شیطان بھی. یہ تو ڈبل پیکج ہو گیا کہ ادھر لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے 29-30 روزے پورے رکھے ہیں اور باقی سارا دن میں کیا کرتا رہا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. تو یہ تو زبردست پیکج ہے. جنت بھی کنفرم ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر میں اپنی نفس کی جو ہے وہ خواہشات بھی پورے کرتا چلا جا رہا ہوں. اس کا نام روزہ نہیں ہے, کیونکہ آپ ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ایک ذات ایسی جس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات. اپنا آپ تو ہر ایک کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, کتنے پانی میں ہوں, لیکن اللہ رب العزت کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا. اور یہی بات روزے کی فضیلت بھی بنتی ہے کہ روزہ اس لیے اتنی عظیم عبادت ہے, اس پر اجر اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں عجیب بات فرمائی, الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ ترجمہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے بھئی نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے نماز نہیں ہوتی؟ اللہ نے نماز کے لیے تو نہیں کہا الصلاۃ لی وانا اجزی بہ. فرمایا زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں دیتے. حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں کرتے. روزے کے بارے میں یہ الفاظ کیوں فرمائے گئے؟ فرمایا کہ روزہ واحد وہ عبادت ہے کہ جو صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. اس کو جاننے والا دنیا میں کوئی تیسرا شخص نہیں, کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے. مثلا نماز آپ پڑھیں گے, ظاہری بات ہے آپ کو لوگ دیکھیں گے, چاہے آپ دل سے نہ بھی پڑھ رہے ہو, اٹھک بیٹھک تو کر رہے ہوں گے نا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے نماز پڑھ رہا ہے. حج کرنے جائیں گے تو ماشاءاللہ آدھا محلہ چھوڑنے جائے گا, باقی پورا محلہ وصول کرنے جائے گا. ایک دنیا دیکھے گی, نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ جائے گا, بڑی واہ ہوگی. زکوٰۃ آپ بہت چھپ کر بھی دیں, کم از کم جو وصول کر رہا ہوگا اس کو تو پتہ چلے گا نا کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. روزے کے بارے میں سمجھیں. ایک نوجوان ہے, وہ ارادہ کرتا ہے میں نے روزہ نہیں رکھنا. والد صاحب بڑے سخت ہیں, اس نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں تو نے کیسے نہیں رکھنا. والد صاحب نے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اٹھا کر ساتھ بٹھا لیا سحری میں, کھاؤ کھانا. کھانا کھانے میں گیا, وہ کھا لے گا. روزہ کھانا کھانے سے تھوڑی ہوتا ہے, سحری کھانے سے تھوڑی روزہ ہو جاتا ہے. روزہ تو نیت سے ہوتا ہے. اب وہ نیت نہیں کرتا. ابا جی کے ساتھ اس نے سحری کھا لی ہے, سب گھر والوں کے ساتھ سحری کھا لی ہے, سب نے دیکھ لیا, بظاہر اس کا روزہ شروع ہو گیا, لیکن اس نے اندر سے نیت کی ہے یا نہیں کی یہ کوئی نہیں جانتا. صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں یا وہ خود جانتا. سارا دن کون کس کا پیرا دے سکتا ہے؟ اور تو اور نماز کے لیے وضو تو کرے گا نا, کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالے, آدھا اندر آدھا باہر, ابا جی کے سامنے باہر نکال دے آدھا. کیا کر لیں گے؟ کیسے پکڑیں گے کہ کتنے ایم ایل اس نے منہ میں ڈالا تھا, کتنا باہر نکالا ہے؟ کوئی نہیں اس کو ٹریس کر سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا روزہ خاص میرے لیے ہے. یہ وہ کمٹمنٹ ہے, یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے, دوسرا اس کو جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں لوگ ظاہری طور پر دیکھ کے سمجھ لیں گے روزہ ہے. تو یہ روزہ جب آپ نے اتنے خالص ہو کر اللہ کے لیے رکھا ہے تو روزے کی جو باقی واجبات ہیں ان کو بھی اللہ کے لیے پورا کریں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین نے بہت واضح کر کے اس کو بتایا. فرمایا روزہ صرف اس منہ کا نہیں, جو چھوٹا سا منہ ہمارا, اس کا روزہ نہیں ہے.
فرمایا روزہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پوری باڈی کا روزہ ہے. یہ اسپرچل فاسٹنگ ہے ہماری, پورے جسم کا روزہ ہے. کیسے بھائی؟ منہ کا روزہ تو ہو گیا کہ کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے, بات سمجھ میں آئی, آسان بھی ہے. آنکھوں کا کیا روزہ ہے؟ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا. یہ آنکھوں کا روزہ ہے. کوئی اچانک بے اختیار ایسا منظر نظر بھی آ جائے تو روزے کی وجہ سے بندہ نظریں جھکا لے کہ میرا روزہ ہے. جیسے منہ میں میرے کھانا داخل نہیں ہوگا, میری آنکھوں کے ذریعے کوئی نامحرم کا سین, کوئی منظر میرے دل میں داخل نہیں ہو. یہ پیٹ کی پاکیزگی نہیں, یہ دل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے. روزہ اس کو کہتے ہیں. وہ سارا سال جو ہم گند اپنے انلیٹس کے ذریعے ڈال رہے ہوتے ہیں نا, آنکھوں کے ذریعے گند جا رہا ہے دل میں, کانوں کے ذریعے گند جا رہا ہے دل میں, زبان چلا رہے ہیں بے اختیار, گالم گلوچ چل رہی ہے, سب اس کے اثرات دل میں. دماغ پروسیس کر رہا ہے نیگیٹو تھاٹس کو, نیگیٹو چیزوں کو, گناہوں کے پلان کو, سب اثرات جا رہے ہیں دل میں. تو یہ تو سارا سال ہوا. روزہ کیا ہوا؟ روزہ پاکیزگی کیسے بنے گا؟ روزہ پاکیزگی اور ہماری تطہیر بنے گا جب ہم اپنی تمام ان پٹس کے اوپر چیک لگائیں گے اور ہر جگہ سے گندگی کو روک دیں گے. اور گندگی وہ جس کو شریعت نے بتایا, بڑی واضح ہے. غیبت نہیں سننی, اور تو اور اب شیطان قید ہے, لیکن 2 آدمی بیٹھے ہیں یا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, فلاں کا قصہ شروع ہوا اور شروع تو ویسے ہی ہوا تھا, اب اس کے بعد اس کی برائیاں شروع. اب ایک برائیاں بیان کر رہا ہے اور دوسرا سن کے ہاں جی کر رہا ہے. دونوں شامل ہو گئے, دونوں ملوث ہو گئے. اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسا ہوا کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کی حالت غیر ہو گئی, اتنی بری ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو کیا کرواؤ, وامٹ کرواؤ انہیں. تو جب ان کو جیسے انگلی مار کے یا جس بھی طریقے سے بندہ قصدن وامٹ کرتا ہے, جب کروائی گئی تو ان کے منہ سے جو ہے پیالے کے اندر جو نکلا وہ تازہ خون اور گوشت نکلا. سب حیران ہو گئے, وہ خود حیران ہو گئی کہ ہم نے تو یہ کھایا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو فرمائے ان سے پوچھو انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے. اللہ, قرآن میں آتا ہے نا غیبت کے بارے میں کہ یہ اتنا برا عمل ہے, اور اس کی کراہت کو قرآن نے ایک ایگزامپل دے کر بیان کیا, اور ایگزامپل سن کے بندے کو کراہت آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک مثال دی. کہا کہ غیبت ایسی ہے جیسے کسی کا بھائی فوت ہو جائے, سامنے اس کی میت پڑی ہو تو مرے ہوئے بھائی سے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے, اور زیادہ اس کی یادیں آتی ہیں, اور زیادہ اس سے پیار ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرا بھائی تھا دنیا سے چلا گیا. تو بھائی کی لاش پڑی ہو اور بندہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا. فرمائے جتنا برا کراہت والا عمل یہ ہے, غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ان کی زندگی میں یہ چیز ظاہر ہو گئی, اس کی ظاہری شکل آ گئی. ورنہ آج بھی لوگ غیبتیں بہت کرتے ہیں, ان کا یہ حال نہیں ہوتا. ویسے بتاؤ گناہ, روزے کے اندر آپ گناہ کرنا, آپ کو بھوک شدید لگ جائے گی, شدید لگ جائے گی, برداشت سے باہر ہو جائے گی. یہ اثر باقی ہے کہ گناہ اگر روزہ رکھ کر کوئی گناہ کرے تو اس کی برداشت, چونکہ یہ برداشت اصل میں روحانی برداشت ہوتی ہے, جسمانی برداشت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ روح کو ایک سکون, ایک ٹھہراؤ عطا کر دیتے ہیں. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی جو حفاظت کی چادر ہے, وہ ڈھال, وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے. حدیث بھی ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو خود نہ رپچر کر دے, خود اس کو نہ توڑ دے. تو وہ ان عورتوں کے جب الٹی انہوں نے کی تو خون اور تازہ گوشت نکلا. فرمایا انہوں نے غیبت کی. تو یہ جسٹ ایک گناہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اب جھوٹ بولنا ایک اور گناہ, بد نظری کرنا ایک اور گناہ. بد نظری ظاہراً تو نہیں کر رہا لیکن قلب میں نامحرموں کے بارے میں سوچ رہا ہے, اپنے دماغ میں کوئی ڈرامہ فلم چلا رہا ہے ان کے ساتھ, وہ بھی گناہ. کوئی گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے, کسی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے, سوچ رہا ہے افطاری کے بعد کیسے ملاقات ہوگی, کیسے ہوگی, کہاں ہوگی, سب گناہ.
تو روزہ تو تھا ہی اس لیے کہ پیٹ جسم کی بیماریوں سے پاک ہو جائے اور قلب روحانی بیماریوں سے پاک ہو جائے، اس لیے تھا روزہ. روزہ اللہ نے کیوں بھیجا آپ بتائیں نا. اللہ تعالیٰ کے کوئی ریسورسز ختم ہو گئے کھانے پینے کے، اللہ نے کہا بس کھانا پینا بند کر دو، بہت کھا لیا، اب میں پورا نہیں کر سکتا؟ نہیں. کوئی بجٹنگ کا مسئلہ ہے؟ نہیں. کوئی اس امت سے ناراضگی تو کہا نہیں، آپ سے پہلے والے بھی رکھتے رہے. یہ تو وہ عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب نے کیا ہے، کسی کو بھی اس میں ایگزمپشن نہیں ملی. یہ تو وہ عبادت ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ مجھے بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو کیا ملے گا مجھے بھوکا پیاسا رکھ کے؟ آپ کو ملے گا اگر آپ سمجھیں. لعلکم تتقون کے اندر یہ ہے، یہ جو تقوی ہے نا، تقوی کہتے ہیں آلائشوں سے بندہ پاک ہو جائے، بیماریوں سے پاک ہو جائے. ایک اور ٹرانسلیشن جراثیم سے پاک ہو جائے. روزہ رکھنے کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں نا، وہ اس وقت اتنے زیادہ ہیں. ریسرچ، اب تو اتنی ریسرچ آ چکی ہے کہ یعنی غیر مسلم ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو کہتے ہیں تم روزہ رکھو. آلدو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فجر سے مغرب تک رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کو گیپ دیتے ہیں، فاسٹنگ کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں نا، تو جسم کا جو سسٹم ہے، جس کی ذمہ داری ہے جسم کو کھڑا رکھنا، ایکٹیو رکھنا، کاموں میں مشغول رکھنا، امیون سسٹم کہہ لیں، جو بھی کہہ دیں، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی ان پٹ تو آنا بند ہو گئی ہے، اب کیا کریں، فیول کہاں سے نکالیں، تو وہ پھر گھر کے اندر تلاش کرتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ریسورسز ہیں. تو گھر کے اندر جو ویک سیل اور ڈیڈ سیلز ہیں ان کو وہ سسٹم کھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کینسر کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اللہ، کینسر کے سیل یاد رکھیے گا ہر انسان کے جسم میں ہوتے ہیں. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر بھی تھے، فرمایا کہ ہر مرد عورت کے اندر کینسر کے سیل موجود ہوتے ہیں، تاہم یوں سمجھے سوئے ہوتے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کے سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جلدی سے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کینسر. کینسر کے سیل ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہیں. یہ وہ ڈائنامائٹ ہے جو ہم سب کے جسم میں موجود ہے، صرف چنگاری لگنے کی دیر ہے. اور اس کو کہتے ہیں امر اللہ، اللہ کا امر. بھئی جس کو کینسر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جان کے کینسر لگاتا ہے؟ نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا. اکثر لوگ جب چیک اپ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں سوری لاسٹ اسٹیج ہے، 4th اسٹیج ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ امر اللہ، ایک دانہ نکلتا ہے، چھوٹا سا ایک دانہ نکلتا ہے، اور بندہ کہتا ہے دانہ ہی تو ہے، پھر وہ پھیلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، بایوپسی کروائی جاتی ہے، لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو کینسر ہے. اللہ. تو فاسٹنگ کا فائدہ، روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسم اندر جو اپنے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایکسٹرا ریزرو سمجھ لیں، اس کو کھانا، فیٹ کھانا شروع کر دیتا ہے. لوگ موٹے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں پتلا ہونا چاہتے ہیں، سب سے بہترین روزہ رکھو. شہوت کنٹرول نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سولوشن دیا ہے. آج کل نوجوان بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ مسئلہ تو بتا دیتے ہیں کہ بھی اگر شہوت کنٹرول نکاح کر لو. بھائی نکاح نہیں کر سکتے، ابھی پڑھ رہے ہیں، کماتے نہیں ہیں، گھر والے راضی نہیں ہوں گے، بہت سارے ایشوز ہیں. تو اسی طرح چند نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نکاح کی استعداد نہیں رکھتے لیکن جوانی قابو میں نہیں. آپ سے فرمایا تم روزے رکھو. روزے رکھوائے، اور مسلسل روزے رکھنے سے جسم کے اندر یہ جو شہوت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک پاور ہوتی ہے، یہ ڈکلائن کی طرف جاتی ہے، ڈیفیوز ہوتی ہے. آپ خود دیکھ لینا عصر مغرب کے قریب کیسا منہ لٹکا ہوتا ہے سب کا. مغرب روزہ کھلنے سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے؟ کوئی چہرے پہ تر و تازگی نہیں، کوئی شرارت نہیں سوج رہی ہوتی، کوئی شہوانی کام نہیں خیال آ رہا ہوتا، بس وہ دسترخوان ہی یاد آ رہا ہوتا ہے. تو یہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے. 6 مہینے مسلسل روزے رکھیں. جس کو یہ پرابلم ہے شہوت کا اور وہ واقعی پاکیزہ رہنا چاہتا ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا میں پاکیزہ رہوں، روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے. تو جسم اپنے ہی ایکسٹرا ریزرو کو کھانا شروع کر دیتا ہے. آپ میڈیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر آپ کا کھانا پینا پہلے بند کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلی بیماری یہی ہے آپ کو.
اور موٹا آدمی وہ ہر وقت ہی کھانے پینے کا سوچتا ہے. لہٰذا کسی موٹے سے کہیں یار تم تھوڑا رحم کرو اپنے اوپر, دبلے ہو جاؤ, کہتا ہے ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں کوئی ایسی چیز کھاؤں میں دبلا ہو جاؤں. اس کو پھر کھانے پینے کے خیال آ رہا ہوتا ہے, جیسے روزے دار کو ہر وقت کھانے پینے کا خیال آ رہا ہوتا ہے. تو میں نے مضمون یہیں سے شروع کیا تھا کہ اپنے مشن کو فوکس کریں. بھائی روزہ رکھ کر آپ نے کچھ اور کام کرنے تھے, آپ ابھی ان باڈی کے ایشوز سے ہی نکل نہیں پا رہے. 7واں روزہ ہو گیا آج, اور اب تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا تو 8واں ہو جائے گا اگلا, یعنی پہلا عشرہ آلموسٹ گون. جی یہ اسپیڈ ہے رمضان کی. ابھی ہم کل کی بات لگتی ہے کہ کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور جس رفتار سے پہلا عشرہ جا رہا ہے اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی نکل جائے گا. تو اس کو سوچیں, اس کو فوکس کریں کہ ہمیں کسی مشن پر بھیجا گیا تھا, ہم وہاں پہنچ کر بجائے مشن کو فوکس کرنے کے بس ہر وقت کھانے پینے کا ہی سوچتے رہتے. اس سے نکل آئیں باہر. جب آپ اس سے نکلیں گے نا تو پھر آپ سوچیں گے کہ بھی میرا مشن کیا تھا, مقصد کیا تھا, اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہتے تھے. اس میں پھر آپ کو عبادت کا خیال آئے گا, قرآن کی تلاوت کا خیال آئے گا, نوافل کا خیال آئے گا, روزے کے اندر اچھے خیر کے کام کرنے کا خیال آئے گا. تو جب اس سے نکلیں گے تو پھر اگلا کام کریں گے. اس لیے آج کی مجلس میں نے پہلی بات کر دی کہ پہلی چیز اس کو سمجھیں کہ روزہ رکھ کر صرف ہر وقت کھانے پینے کو نہیں سوچنا یا سوتے نہیں رہنا, بلکہ اپنے مشن کو فوکس کرنا ہے. مشن سے متعلق کچھ چیزیں میں نے بتا دی ہیں, کچھ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوں گی. ایک بات عرض کرتا چلوں, چونکہ رمضان بڑی رفتار سے نکل رہا ہے, کہ اپنی عبادت کا ٹارگٹ بنائیں. یہ نہ کریں کہ اچھا جی ٹائم ملے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے, ٹائم ملے گا تو نفل پڑھ لیں گے. اگر آپ ایسے کریں گے نا تو یہ 10 تو کیا پورا رمضان ہی نکل جائے گا, پہلا عشرہ نہیں پورا رمضان نکل جائے گا. جیسے ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ٹارگٹ طے کرتے ہیں, کوئی بھی آپ نے کام, کوئی واقعی آپ کسی چیز کے بارے میں سنسیئر ہیں, آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, کوئی بھی کام, کوئی ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں میرے پاس 4 سال ہیں, 4 سال میں یہ ڈگری کیسے حاصل کر سکتا ہوں. آپ اس کو بریک اپ کرتے ہیں. بریک اپ کرنے کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ اتنا مجھے ڈیلی پڑھنا ہے, تب میں جو ہوں جا کر یہ ڈگری حاصل کر سکوں گا. کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے بندہ, تو وہ سوچتا ہے کہ میں روز اتنا سیل ٹارگٹ اچیو کروں گا تو میری کمپنی 2-3 سال بعد فلاں جگہ سٹینڈ کرتی ہوگی. لوگ ٹارگٹس بناتے ہیں. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, اب تو کئی جو سست قسم کے اور نکٹھو قسم کے امپلائیز ہیں نا, ان کی چھٹی ہونے والی ہے. یعنی ایک باس جو ہے وہ اپنے آفس کے کولیگز پر کتنی نظر رکھ سکتا ہے. اب کیمراز کے ساتھ اے آئی کو کنیکٹ کر دیا جا رہا ہے, اور وہ انڈیویجول ہر امپلائی کی ایفیشنسی کو دیکھ رہا ہے, وہ کتنا کام کر رہا ہے اور کتنا وقت بیٹھ کر فارغ ویسٹ کر رہا ہے. حتیٰ کہ ایک ایڈوانس سسٹم میں انہوں نے ایچ آر کے ساتھ اس کو لنک بھی کر دیا, یعنی اے آئی خود ہی آپ کو ریزگنیشن لیٹر بھی دے دے گا. 1-2 مہینے دیکھے گا, اس کے بعد کہے گا جی میں نے آپ کو آبزرو کر لیے, 2 مہینے آپ اچھی طرح ٹکا کے ویلے بیٹھے رہیں. یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے, یاد رکھیے. اللہ کے 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ بیٹھے, ہماری ہر پرفارمنس کو, پروگرس کو واچ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. ہماری آنکھ نے کہاں دیکھا, کان نے کیا کیا سنا, دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوئے, کیا کیا گناہ ہیں جن کو ہم پلان کر رہے ہیں اور لسٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ گناہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا. ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. انسان نے اتنا کچھ بنا لیا, خالق کی تو بات ہی کیا ہے. اس لیے ہم توبہ کریں, سچی توبہ کریں, اور نیک بننے کی نیت کریں. ہم نیک بننے سے نا اصل میں ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار نیک بن گیا نا عیاشی ختم ہو جائے گی. یہ پہلا وسوسہ ہے جو ایک نوجوان کو آتا ہے, یار جس دن میں نیک بن گیا نا میری عیاشی والی زندگی ختم ہو جائے گی. اچھا پھر آپ میری بات مان لیں اگر مان سکتے ہیں تو, کہ عیاشی شروع ہی تب ہوگی جب آپ نیک بنیں گے. اللہ, یہ الگ مضمون ہے, میں آج اس کو شروع نہیں کرتا. عیاشی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا دل انجوائے کرے. عیش اس کو کہتے ہیں جب آپ کا ایک شخص ہے بڑی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے, 4 کنال کی کوٹھی ہے, بڑا آرام دہ بستر ہے, نیند نہیں آ رہی, ادھر کروٹ لیتا ہے ادھر کروٹ, ادھر بے چین ادھر بے چین, تھاٹس آ رہی ہیں, خیالات آ رہے ہیں, دل بے چین ہے, یار کچھ ہونے والا ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, حضرت پتہ نہیں بینک بیلنس بھی اچھا ہے, سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کل کچھ ہونے والا ہے. میں کہ جی آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے.
آپ نے رب کو راضی نہیں کیا, آپ اللہ سے نہیں ڈرے, اس لیے آپ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ جو ننگا فقیر ہوتا ہے نا مانگنے والا, اس سے بھی ڈر رہے, وہی اللہ والا بد دعا نہ دے دے. وہ اپنے جوگا نہیں ہے, وہ اپنے کپڑے نہیں مانگ سکتا, اتنی اوقات اس کی اللہ کے ساتھ ہوتی, اپنے لیے کچھ مانگ لیتا. آپ اس سے ڈر رہے ہیں, آپ اللہ سے نہیں نہ ڈرے, اس لیے آپ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. جنات سے ڈرتے ہیں, جنات نہ آ جائیں گھر میں. اتنی کمزور مخلوق سے آپ ڈرتے ہیں مسلمان ہو کر. اللہ اکبر. ہمارے شیخ تو فرماتے تھے مومن ہو اور باوضو ہو, جنات وہاں ٹھہر نہیں سکتے اس جگہ جہاں پر یہ بندہ بیٹھا ہو, کچھ نہ پڑے. میں آیت الکرسی پڑھنے کی بات نہیں کر رہا, یہ میرے شیخ فرماتے تھے, شیخ غلام سقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان مومن میں اتنی روحانیت ہوتی ہے, اتنی اس کی جیسے ریڈیشن سمجھتے ہیں نا آپ, اتنی پاور اس سے نکل رہی ہوتی ہے روحانیت کی, صرف باوضو ہو. بڑے سے بڑا جن شیطان اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا, وہ ٹھہر نہیں سکتا, اس کو دوڑنا پڑ جاتا ہے وہاں سے. ہر چیز سے ڈرتے ہیں. باس نہ نکال دے جی, باس نہ نکال دے, باس نہ ہو گیا خدا ہو گیا, رازق ہو گیا آپ کا. اور تو اور بیوی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. تو اللہ کا خوف دل میں لائیں, ہر چیز آپ سے ڈرنا شروع کر دے گی. واقعتاً اللہ روب ڈال دیں گے دوسروں کے دلوں میں, یہ چیزیں آپ سے ڈرا کریں گی. اس لیے پہلی بات توبہ, یہ ٹارگٹس کے اندر بس میں جلدی مختصر بتا دوں. توبہ استغفار پکی والی, اور نیک بننے کا ارادہ کریں. اس کے بعد جو زندگی آپ انجوائے کریں گے نا, ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج کل نیٹ پر آپ دیکھ لیجیے گا بہت سارے لوگ مسلمان الحمدللہ ہو رہے ہیں, غیر مسلم. کئی انہوں نے آ کے ویڈیوز میں کہا ہے کہ اب ہم نے قسم کھا لی ہے زندگی پر ہم دوبارہ اسلام نہیں چھوڑیں گے. یعنی کیا ریزن ہے؟ ایک بندہ آزاد ہے, خود بلاگ کر رہا ہے, اس کو کسی نے کو پریشرائز کیا ہوا, وہ کہتا ہے اسلام جو ہم نے دیکھ لیا نا, کہتا ہے ہم تو اس نعمت سے محروم تھے. حالانکہ ان کی پہلی زندگی کیا تھی؟ عیاشی, جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں, نائٹ کلب, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, یہ وہ, بلکہ نفس کی ہر خواہش کہہ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اسلام کو دیکھ لیا, مرنا اسلام پر ہے. میں سچی ایسی بات کا ان غیر مسلم جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کے میں دیکھ کے نا ویڈیو میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں کہتا یہ ہے صاحب ایمان. کیسے اس کا ایمان جو ہے نا سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹے مار رہا ہے. وہ کہتا ہے اب میں مروں گا تو ایمان پر مروں گا, اسلام پر مروں گا, میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ پورے مسلمان ہو جائیں گے, متقی ہو جائیں گے تو عیاشی ختم ہو جائے گی. عیاشی کی زندگی شروع ہی تب ہوگی جناب. آپ کو زندگی کا لطف اور مزہ ہی تب آنا شروع ہوگا. اللہ کو ناراض کر کے بھی کسی نے زندگی کو انجوائے کیا. جو اللہ کو راضی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں کھول دیں گے, تب زندگی کو انجوائے کرنا شروع کریں گے آپ صحیح میں. اس لیے پکی توبہ کریں, پہلا ٹارگٹ. دوسرا, اپنے قرآن کا ایک ٹارگٹ بنائیں, کوئی بنائے, خود بنائیں. آپ کی کسی سے ریس نہیں لگی ہوئی, اپنے لیے خود متعین کریں. آپ نے اب جو بقیہ ایام رہ گئے کتنے قرآن ختم کرنے, اس کے حساب سے سپارے ڈیوائڈ کریں. پر ڈے آپ کے سپارے نکل آئیں گے. آپ نے 3 پارے پڑھنے ہیں, 5 پارے پڑھنے ہیں, 7 پارے پڑھنے ہیں, 10 پارے پڑھنے ہیں, 2 پارے پڑھنے, کوئی ٹارگٹ طے کر لیں. اسی طرح نوافل کے ٹارگٹ طے کریں. صبح تہجد سب سے آسان نماز ہے, رمضان سب سے ایزی ہے. سحری کھانے کے لیے اٹھنا آپ نے, وہی وقت تہجد کا وقت ہے. 5 منٹ اضافی لگا لیں. واش روم میں ہاتھ منہ دھونے جاتے ہیں, وضو کر کے آ جائیں, جتنی دیر میں دسترخوان لگے گا تہجد کے کم از کم 2 نفل پڑھ لیں. زیادہ پڑھ لیں بہت اچھا, ایٹ لیسٹ 2 پڑھ لیں. اس کے بعد دعائیں مانگ لیں, وہی دعائیں جو آپ سارا سال لوگوں سے کہتے ہیں. کسی سے کہتے ہیں قرضہ دے دو, کسی کو کہتے ہیں جاب دے دو, کسی سے کچھ مانگتے ہیں, کسی سے کچھ مانگتے ہیں. اللہ سے مانگیں. جس نے دینا ہے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں, اور جو دے ہی نہیں سکتے ان کی ہم منتیں کرتے ہیں, کیا فائدہ. تو تہجد کی نماز, اسی طرح چاشت اشراق کی نماز, اسی طرح اوابین کے نوافل اور بھی ہیں. ہم نے اس کا پورا ایک چارٹ بنایا ہوا باقاعدہ. جیسے جب وضو ٹوٹے وضو کریں, تحیۃ الوضو. مسجد میں جب بھی داخل ہوں, اگر وقت ہو اور یعنی پہلے نوافل کا وقت ہو تو 2 نفل تحیۃ المسجد. صلاۃ التوبہ یہ ہم یعنی توبہ استغفار زبان سے تو کرتے ہیں, کیا ہم نے کبھی اس پر 2 رکعت نماز بھی پڑھی؟ اللہ میں توبہ کے نفل پڑھتا ہوں, میں آپ سے سچی توبہ کر رہا ہوں آج. اللہ اکبر. سچی توبہ کے 2 نفل روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں. حاجت کے نفل جو حاجات ہیں ان کو مانگیں اللہ سے. تو نوافل کے ٹارگٹ طے کریں.
اسی طرح اپنی تسبیحات کے کہ درود شریف میں نے روزانہ کتنا پڑھنا ہے، کتنی تسبیح میں صبح پڑھوں گا، کتنی دوپہر میں، کتنی رات میں. اسی طرح استغفار کی کتنی تسبیح، کلمے کی کتنی تسبیح، استغفار کی کتنی تسبیح، اللہ اللہ کی کتنی تسبیح، مراقبہ میں کتنی دیر کروں گا. اپنے ٹارگٹ طے کریں. اسی طرح تراویح کا پورا اہتمام کریں. میں نے پورا قرآن سننا ہے. میں تو یہ بات رمضان سے پہلے کی تھی کہ ٹارگٹ کر کے اپنی مسجد متعین کریں. اور ایک چیز آپ کو اس سے ہٹائے گی اور وہ دعوتیں کہ جی آج فلاں جگہ افطار پارٹی ہے، فلاں نے کھانا کیا ہوا ہے. کبھی سارا سال کھاتا ہی الحمدللہ، 11 مہینے کھایا ہی ہے، بس اب یہ مہینہ جو ہے نا مجھے عبادت کرنے دو. تم نے دعوت رکھی ہے لیٹ، میری تراویحیں جائیں گی، میں تراویح نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اپنی ایک ترتیب سے تراویح شروع کی ہوئی، میں نے وہیں پہ ختم کر لی. تراویح مکمل پڑھیں. تو اس طرح سے اپنے ٹارگٹ طے کریں اور اس کے مطابق روزانہ اپنی پروگرس کو گیج کریں. شام میں ایک دفعہ اپنا احتساب کریں، 5 منٹ لگیں گے کہ آج کے میرے ٹارگٹ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو آپ کو ایک مضبوط ارادہ ہوگا کہ چلو آج رہ گئے، کل میں پورے کر لوں گا، یا آج کے پورے ہو گئے کل میں اضافی کر سکتا ہوں، کچھ ایکسٹرا بھی کر سکتا ہوں. تو اپنے ٹارگٹ طے کریں. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کو اللہ کے فضل سے آسانی ملے گی.